रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। आज बात करें तो केपी समेत पंजाब में जो है ज़मीनी इंतखाबात और ज़मीनी इंतखाबात जो है बड़े अहम हैं, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों का इस वक्त बड़ा अहम जो है आज का दिन, और इस दिन में सबका जोर और शोर के किसी भी तरह जो है कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हासिल कर सकें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर और वज़ीर आला पंजाब पर आज वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हमारी मुख्तलिफ बयानात पर नोटिस तो ले लेता है, मगर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के उन इक़दाम और ख़ास तौर पर तरक्याती पैकेज पे जब एक हलकों में इलेक्शन हो रहा है और उस वक्त अगर ऐसे ऐलानात और काम हो तो उस पर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं नोटिस लेता, ये एक तरफा इलेक्शन कमीशन का दोहरा मयार क्यों है, आज बड़ा सवाल ये भी उठाया। अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म के जो है पॉलिटिकल एडवाइज़र KP इफ्तिखार अहमद साहब ने आज बड़े इल्ज़ाम लगाए, ख़ास तौर पर वज़ीर आला KP और उनके हलके पर मनशियात, और उसके साथ साथ बराह रास्त जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उन पर कई सवाल उठा लिए। और उन्होंने आज वीडियो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान की मीडिया और ख़ास तौर पर तमाम सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर इन हलकों में यकीनी तौर पर जाएं और देखें कि यहाँ से मनशियात से बराह रास्त पैसे जो हैं किन किन वज़रा को और किन लोगों को मिल रहे हैं, और इनसे ना सही सरहद के अंदर मगर सरहद से पार यानी कि अफगानिस्तान में भी बैठे हुए लोगों तक ये पैसे जाते हैं और मुल्क में दहशतगर्दी में उनका बड़ा अहम रोल होता है। अगर बात करें तो आज NA 118 हरीपुर के इलेक्शन पे यकीनी तौर पर बड़ी तवज्जो इसलिए भी है कि यहाँ पर इस इलेक्शन पर यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा जोर है कि क्योंकि ये अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जो है सीट बड़ी अहम थी, इस पर सबका जोर है कि किसी भी तरह ये सीट यहाँ से निकाली जाए। इसी तरह सूबे के अंदर और पंजाब के अंदर कई ऐसी सीटें हैं जिस पर जो है इलेक्शन हो रही हैं और नताइज जो हैं इस वक्त आना शुरू हो चुके हैं। इस पर ही बात करेंगे मेरे मौजूद मेहमान। मैं तारुफ कराता चलूँ, मियाँ आज़िम साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। खुनज़ादा चट्टान साहब हैं, साबिक MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। जाहिर शाह शिराजी हैं, तजिया निगार हैं, KP से हमें ज्वाइन करेंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और गौहर शहीद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर चैनल 5 न्यूज़ 5, और उनसे भी पूछेंगे कि आज पूरा दिन जो है ख़ास तौर पर पंजाब की सूरत हाल कैसे रही और किस तरह से इस पूरे मैदान में जो कि नज़र आया, जो अब नताइज आना शुरू हो गए, बड़े अहम हैं। सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा लाहौर, और आपके पास गौर सईद साहबा, आप बताइएगा कि आज पूरा दिन सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम थे, और इसके साथ साथ सुबह 8 बजे से NA 129 जो हल्का है उसकी सूरत हाल क्या रही? अब तो नताइज आना भी शुरू हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौजूद किया। जी बिल्कुल, आज मॉर्निंग सुबह से मैं जो थी हल्का 129 में, और वहाँ पर जो है ज़मीनी इलेक्शन जो सुबह 8 बजे से जारी थे और 5 बजे तक जो है इसका ताहाल सिलसिला जारी रहे हैं। और इसमें ना ऐसा था कि 17 टोटल उम्मीदवार थे, जिसमें ज़्यादा जो 3 लोगों का जो कांटेदार मुकाबला रहा है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान, जिनको जो है ना पाकिस्तान पीपल पार्टी की भी हिमायत हासिल रही है, और दूसरी जानिब जो है तहरीक इंसाफ के चौधरी अरसलान साहब, और इसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार जो थे वजास नियाजी, ये तीनों जो है ना वो शामिल थे इस मुकाबले में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको बता चलूँ सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट थी। 5000 से ज़ायद जो है ना वो सिक्योरिटी एहलकार जो थे वो वहाँ पर तैनात किए गए थे, और सारे जो पुलिस थी अपनी बेहतरीन तरीके से जो है वो अपना किरदार अदा करी थी। इसके अलावा जो है ये जो आर्मी की तरफ से भी जो उनको जो आर्मी की तरफ से भी जो थे ऑफिसर्स, वो भी जो है वो इस NA 129 के जो इंतखाबात में सिक्योरिटी का जो है किरदार अदा कर रही थी जी। और इसके अलावा जो जी और जो यहाँ पर जो टोटल वोटर्स की तादाद थी आज, वो जो है 5,28,414 थी,
جن میں مردوں کی تعداد جو ہے 2,70,659 رہی ہے، اور خواتین کے حوالے سے جو کل تعداد تھی وہ 2,51,755 تھی۔ اور حلقہ میں جو حلقہ میں 29 یونین کی جو کونسل تھی اس میں 334 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے، جس میں سے 200 سے زائد جو پولنگ اسٹیشن ہیں وہ حساس قرار دیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لاہور میں 125 بکس بھی لگائے گئے تھے اور 322 جو ہے ناکے بھی لگائے گئے تھے۔ سیکورٹی کافی ہائی الرٹ تھی، 3 ایس پیز، 6 ڈی ایس پیز اور 34 ایس ایچ اوز بھی جو تھے وہ سیکورٹی ڈیوٹی کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ پولنگ اسٹیشن بھی جو ہے وہاں پر بھی جو لیڈیز کانسٹیبل تھیں وہ اپنا بھی کام سر انجام دے رہی تھیں، اور کنٹرول روم بھی بنائے گئے تھے اور سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے سخت قسم کی مانیٹرنگ بھی کی جا رہی تھی۔ اور اس کے دوران اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈالفن جو فورس ہے اور پی آر یو کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی مؤثر طریقے سے جو ہے پیٹرولنگ کر رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہے گا، میں جو ہے جانا چاہوں گا اخونزادہ چٹان صاحب آپ کی جانب آؤں گا، بتائیے گا کہ مقابلہ جو ہے بڑا اہم ہے اور یقیناً الیکشن کے نتائج اس وقت آنا شروع ہو چکے ہیں، مگر پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں سے جو ہماری بات ہو رہی ہے اور آج بھی کوشش کی تھی کہ ان کے کوئی رہنما ہمیں جوائن کریں تو ان کے سامنے بھی سوال رکھیں۔ انہوں نے کل بھی میرے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر جو ہے نتائج اس طرح سے نظر نہیں آئے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق پہ نہیں آئے، تو یقیناً وہ پھر احتجاج کی طرف جائیں گے اور اس الیکشن کو بھی جو ہے فارم 45 اور 47 کی طرح جو ہے دیکھیں گے کہ یہ الیکشن جو جنرل الیکشن ہوئے تھے اسی طرح الیکشن کروائے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، آج کل آپ پی ٹی آئی کی جو حالات دیکھ رہے ہیں تو ان کا اس رویوں کی وجہ سے ہے کہ ان کو ہر چیز اپنی مرضی کا چاہیے، ان کو چیف جسٹس اپنی مرضی کا چاہیے، ان کو عدالت اپنی مرضی کا چاہیے، ان کو آرمی چیف اپنی مرضی کا چاہیے۔ تو اس رویے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ پاکستان کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچایا، بلکہ بذات خود پی ٹی آئی نے بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ پی ٹی آئی بھی توڑ پھوڑ کی شکار ہے اس رویے کی وجہ سے۔ پی ٹی آئی کی بھی جو حالات ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی الیکشن ہوئی ہے تو اس میں الزامات لگے ہیں اور نتیجے کو جو ہارتے ہیں وہ نتیجے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ الیکشنوں میں دھاندلی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں اور ہم لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچائے، ہم لوگوں کے لیے راستے بند کریں۔ اس کا حل یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ ریٹ لاپ نہ چھوڑ دے کہ میں تو ڈی جی آئی سے ہاتھ ملاؤں گا، میں تو آرمی چیف سے بات کروں گا۔ یہ سیدھا ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ جائے تاکہ ہم آئندہ کے لیے ایسے قانون سازی کریں کہ ہم الیکشن کو صاف اور شفاف یقینی بنائے، اور جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے، نہ کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکل آئے۔ تو اس میں الزامات تو لگیں گے، کے پی کے میں بھی ہو رہے ہیں، چترال میں الیکشن ہو رہا ہے، ہری پور میں ہو رہا ہے، یہاں کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ یہاں کی صوبائی حکومت پہ الزامات لگا رہی ہیں، سیم وہی الزامات۔ مگر اخونزادہ چٹان صاحب، یہاں پر بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے آج یہ بھی سوال اٹھایا کہ جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان ہماری مختلف جلسہ گاہ میں مختلف جگہ پہ جو تقریریں ہیں ان کا تو نوٹس لے لیتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے جو ہے ترقیاتی فنڈ کا جو کہ الیکشن کے دوران اگر وہ اعلانات ہوں اور اس جو ہے حلقے میں الیکشن پہ اثر انداز ہو تو اس پہ تو الیکشن کمیشن اس طرح سے نوٹس نہیں لیتی۔ دیکھیے، الیکشن کمیشن تو نوٹس تب لیں گے کہ اگر الیکشن کمیشن نے خود نہیں لیا ہے تو کیا ان لوگوں نے کوئی درخواست دیا ہے، کیا ان لوگوں نے کوئی ثبوت جمع کروائے ہیں، کیا ان لوگوں نے الیکشن کمیشن کو کوئی خط لکھا ہے، یہ بھی ان سے پوچھا جائے۔ اور جو الزامات ہمارے چیف منسٹر صاحب سہیل آفریدی صاحب لگا رہے ہیں، سیم وہی الزامات اس پہ یہاں پہ پختونخوا میں لگ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائے کہ ایک چیف منسٹر
الیکشن کمپین کے لیے جاتے ہیں اور جلسے میں تقریریں کرتے ہیں. اس پہ الیکشن کمیشن نوٹس نہیں لیں گے تو کیا لیں گے؟ چلو مریم نواز نے پڑھ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے وہ تو یہ لوگ ثبوت ہی دے دے، لیکن اگر یہ ایک جلسے میں جاتے ہیں وہاں پہ تقریر کرتے ہیں تو وہ تو سارا میڈیا پہ آ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں. تو ایسے میں وہ نوٹس نہیں لیں گے. تو آپ مجھے بتائیے پھر کیا الیکشن کمیشن کا پھر کام کیا ہے؟ بالکل. تو میرے خیال سے وقت آ چکا ہے، یہ ملک ہمارا ملک ہے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پریس کانفرنس کے جو ہے ذریعے جو وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب اپنا جو ہے باتیں سنا رہے ہیں یا دکھ سنا رہے ہیں، ان کو باضابطہ الیکشن کمیشن پاکستان کو بحیثیت ایک صوبے کے چیف منسٹر خط لکھنا چاہیے؟ دیکھیں جی، چیف منسٹر کے حیثیت سے خط نہیں لکھنا چاہیے، پی ٹی آئی کی حیثیت سے خط لکھنا چاہیے، کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے خط لکھنا چاہیے. یہ کینڈیڈیٹ کا کام ہے کہ وہ جا کے ریٹرننگ آفیسر کو ثبوتوں کے ساتھ اس کو اپلیکیشن دے دے کہ پلانے جگہ پہ کمبا لگ رہا ہے، یہاں پہ ٹرانسفارمر تقسیم ہو رہا ہے، یہاں پہ گلی کوچی بن رہا ہے، یہاں پہ گیس کا کام ہو رہا ہے. چیف منسٹر تو یہ دے سکتے ہیں نا. تو یہ چیزیں چھپ تو نہیں سکتے. اس کی ویڈیوز یہ بنا سکتے ہیں، اس کی تصویریں بنا سکتے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کو دے سکتے ہیں. یہ مرکز میں بھی دے سکتے ہیں کہ گوہر خان جو ہے وہ بہت اچھا وکیل ہے یہ الیکشن کا. میرا خود یہ وکیل رہ چکا ہے گوہر خان. تو گوہر خان کو چاہیے کہ وہ جا کے اور اپلیکیشن لکھے، اس کے ساتھ ویڈیوز فوٹوز ثبوت دے دے. تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن کمیشن کو یا ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس کو کوئی اس طرح کا اپلیکیشن دیا ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا کہ الیکشن کمیشن کو صرف خط نہیں مگر جو ہے بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے طور پہ بھی بات ہے. ظاہر شاہ شیرازی صاحب کی جانب جائیں گے. ظاہر شاہ شیرازی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. سر فرمائیے گا کہ دونوں جگہ پہ الیکشن ہیں، بڑے اہم صوبے پنجاب اور کے پی کے اندر، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وقت سے پہلے پاکستان تحریک انصاف گزشتہ کئی روز سے ان الیکشن کے انتخابات کے نتائج سے پہلے وہ احتجاج کی دھمکیاں دے رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نتائج کو ماننے سے انکاری ہیں کیونکہ یہ نتائج ایسے آئیں گے جو کہ فارم 45 47 کا رونا رو رہے تھے، پہلے احتجاج کر رہی تھی پی ٹی آئی، وہی نتائج ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ وقت سے پہلے ان کو پہلے ہی پتہ لگا کہ جی رزلٹ ہمارے حق میں نہیں ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کا ہمیشہ ہی وتیرہ رہا ہے، اور پاکستان کی سیاست کو ہم نے دیکھا کہ پچھلے الیکشن میں بھی جو لوگ جیتے وہ بھی جو احتجاج کر رہے تھے، جو ہار گئے وہ تو احتجاج کرتے ہی رہیں گے. اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ ہمیشہ جو حکومت پاور میں ہوتی ہے، اگر ایک جگہ ہم دیکھیں پی ایم ایل این کی حکومت ہے تو دوسری جگہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں. آپ ہری پور کی مثال لے لیں، صبح سے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کافی کم ٹرن آؤٹ تھا، لوگوں کو کوئی دلچسپی زیادہ نہیں تھی. بابر نواز جو ہیں پی ایم ایل این کے، اور خیر ناز بانو جو ہیں وہ شہناز عمر ایوب، وہ عمر ایوب صاحب کی اہلیہ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور ان دونوں جگہوں کو اگر ہم دیکھیں کمپیئر کریں تو ہری پور کو اوور آل دیکھا جائے تو ایک موروثی سیاست کا گڑھ رہا ہے، جہاں سے جنرل ایوب خان، اس کے بعد ان کے بیٹے، اب ان کے پوتے، اور ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، میرے خیال میں وہ کبھی بھی دل سے الیکشن کی ہار جیت کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہمیشہ جیتنے والا جو ہے نا وہ اپنے حساب سے ایک چیز کو کوئرس کرتا ہے، اور ہارنے والا تو ہمیشہ کمپلین ہی کرتا ہے. لیکن بہرحال یہ فارم 45 47 والی کہانی تو آپ کو اندازہ ہی ہے کہ جو پارٹی طاقت میں ہوتی ہے وہ کوئرس کرتی ہے، وہ انفلوئنس کرتی ہے، وہ گورنمنٹ کی مشینری کو استعمال کرتی ہے. جیسے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب جہاں پہ گئے اور انہوں نے لینگویج یوز کی، اس کے خلاف الیکشن کمیشن نے نوٹس بھیجا ان کو، اور باقاعدہ ان کو ڈسکوالیفیکیشن کی بھی بات کی ہے کہ انہوں نے سرکاری عملے اور جو سرکاری مشینری ہے بلکہ الیکشن کمیشن کے عملے کو دھمکایا اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اس بہرحال اس ڈیسیجن کو چیلنج کیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے. لیکن اس وقت اوور آل یہاں پہ دیکھیں ملا جلا رجحان ہے، وہ رزلٹ آنے شروع ہو گئے ہیں. دور افتادہ جو ہری پور کے علاقے، خاص طور پر پہاڑی علاقے جہاں پہ ووٹر ٹرن آؤٹ اور تعداد کم تھی، وہاں سے
रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, कुछ जगहों पे वही फॉर्म 45, 47 जो है ना वो दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जब तक उनकी जानिब से एंडोर्समेंट नहीं होगी, इनकी एक्सेप्टेंस जो है ना उनके लिए और या इस रिजल्ट को मानना या डिक्लेयर करना वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, बल्कि ऑथेंटिकेशन के बाद करेंगे। देखिए तहरीक इंसाफ और PMLN है या मरकजी हुकूमत है, उनके दरमियान जो एक कहते हैं ना कि टग ऑफ वॉर जारी है, सूबा और मरकज कॉन्फ्लिक्ट में है। तो इस किस्म की जो इल्जामात हैं, बयानबाजियां हैं, वो एक फितरी अमल है कि दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ करती रहेंगी। अब देखना ये होगा कि ये स्ट्रांग होल्ड है जनरल अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान जो हमारे पहले थे, उनकी फैमिली का एक मैं कह सकता हूँ मोरोसी हल्का है, वो कभी हारे नहीं है। एक आध दफा शायद जब सिस्टम के खिलाफ लड़ते रहे तो वो जरूर हारे, लेकिन इस वक्त मगर टर्नओवर की बात की तो आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 18% से ज़्यादा टर्नओवर नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी उस तरह से इस ज़मीनी इंतखाबात में नहीं होती है। लोग जो है अपने जो जिसकी ज़्यादा कहें कि पार्टी के साथ या सियासत के साथ वाबस्तगी होती है वही लोग निकलते हैं, तो 18% टर्नओवर बिल्कुल कम नहीं है। देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें इन्होंने एक पॉलिटिकल इंडस्ट्री बनाई हुई है सियासत से, अगर हम ऑब्जेक्टिव बात करें, और इनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो पार्टी वर्कर्स कम होते हैं, इनमें ज्यादा ठेकेदार हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो कि इन पार्टियों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। माफिया के वो लोग हैं, इनमें टिम्बर माफिया के लोग हैं, उनमें आपके पास चीनी शुगर माफिया और ये तमाम माफिया जो है ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं इन इलेक्शन को। 18% वही लोग होते हैं, बाकी 10-12-15% जो आम आवाम होते हैं जो वोट डालने के लिए निकलते हैं। लेकिन देखिए इस वक्त देखा जाए कहीं भी आप देख लें पूरे पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे वो पंजाब है, मैं भी लाहौर गया, लाहौर में भी अगर आप देखें तो हालात वैसे ही हैं। हर आप आम शहरी से पूछें तो वो शायद जिंदगी के जो सहूलियात हैं उसके लिए रो रहा है, जो उसके मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे। मजदूर सुबह उठता है, मजदूरी करता है, खाना खाता है, सो जाता है। तो आखिर देखा जाए जो अशराफिया का हमारे यहाँ निजाम है इस मुल्क के अंदर सियासत का, उससे लोगों को कितनी रिलीफ मिली है? हाँ, चंद खानदानों को रिलीफ मिली है, उनके इन्वेस्टर्स को रिलीफ मिल रही है, उनके जो करता धरता है या उनके जो फ्रंट मैन है जो बदमाशी करते हैं गरीब लोगों के ऊपर, वो इंजॉय कर रहे हैं जिंदगी को। बाकी मैं नहीं समझता कि आम आवाम को कोई भी दिलचस्पी है। मैं तो हरीपुर की बात करता हूँ, यहाँ हमने देखा बहुत सारे लोगों से बात भी हुई और उनका ये कहना है कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। 3 बजे के बाद जो है लोग निकलने शुरू हुए। तो अब आप अंदाजा लगा लें अगर सियासी जमातों से लोग इतने नाला हैं, क्योंकि ये लोग उनके मसाइल हल नहीं कर सके सिर्फ इलेक्शन जीतने की हद तक, असम्बलियों में जाने की हद तक, और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं जाती मफादात हैं, जाती लड़ाइयां हैं, जाती पसंद नापसंद है, कोई लेजिस्लेशन कर रहा है, कोई जो है अपनी पार्टी के लीडर के लिए लड़ने के लिए जो है इस्लामाबाद जा रहा है। बाकी 4.5 करोड़ लोगों ने उनको वोट दिया है, लेकिन सूबे का जो वज़ीर आला है उसको भी इतनी दिलचस्पी नहीं है कि वो गवर्नेंस के मामलात को बेहतर बनाए। इसी तरह पंजाब का भी यही हाल है, सिंध का भी यही हाल है। आप कहीं भी देखें मेरे ख्याल में ओवरऑल अवाम सफर ही कर रहे हैं। मगर आप अगर हम KP की बात करें तो KP की आपने बात की कि ज़्यादातर जो है पिछले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब का भी तवज्जो इस्लामाबाद पे रहा और बानी PTI की उस तमाम केसेस और रिहाई पे रहा, और वो वफाक के साथ उस तरह से उनकी जो है कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। सूबे के अंदर तरक्याती काम, तालीम, सेहत और इसके साथ साथ रोज़गार की तवज्जो नहीं रही, और मौजूदा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की भी तवज्जो उसी तरह इन्हीं चीज़ों पे। देखिए मेरे ख्याल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा चाहे वो कोई भी हो, देखिए उसका 90% बजट जो है वो सूबे का वो रिलाय करता है, डिपेंड करता है मरकज से सपोर्ट पे, वर्ल्ड बैंक या IMF के कर्जों पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक से सपोर्ट पे। जब आप PSTP प्रोजेक्ट्स के अंदर सूबे को इसलिए निकाल देते हैं कि वहां आपकी पार्टी की हुकूमत नहीं है, तो आप सूबा कैसे चलेगा? दूसरा बिल्कुल जस्टिफाइड ये भी है कि इनके क्लैशेस अपनी जगह पे, और इसी वजह से शायद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी मुतासिर हो रही है, लोग भी मुतासिर हो रहे हैं। और आप इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तहरीक इंसाफ को वोट देने की सजा भी दी जा रही है। उनके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनके NFC का जो हिस्सा है, जो डिविजिबल पूल में हिस्सा है, जो आबादी के तनासब से मर्ज एरियाज का खैबर पख्तूनख्वा में शामिल होने के बाद 19.6% हिस्सा बनता है, हम सेंट्रल महासिल में से वो नहीं मिल रहा। तो अब अगर आप देखें ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर सुबह बातों की हद तक तो चल सकता है, लेकिन जब आपके पास बजट नहीं है, जब आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, तो आप सिस्टम नहीं चला सकते। और यही रोना है, वो पिछले वज़ीर आला का भी था, इससे पहले वाले का भी था, और इससे पहले भी जितने वज़ीर आला आए हैं
وہ ہائڈر پروفٹ کا رونا روتے رہے ہیں, NFC ایوارڈ میں اپنا حصہ مانگتے رہے ہیں, وہ مرج ایریاز کے لیے جو 10 ارب روپے قبائلی علاقوں کے لیے 10 بلین روپے کا وعدہ سالانہ کیا گیا تھا وہ مانگتے رہے. تو اب آپ دیکھیں میرے خیال میں بغیر بجٹ کے, بغیر پیسوں کے تو نہ وزیر اعلیٰ کچھ کر سکتا ہے, نہ جو ہے وہ کچھ ڈیولپمنٹ کے کام کر سکتا ہے, نہ لوگوں کو ریلیف دے سکتا ہے. اسی وجہ سے ان کے پاس میرے خیال میں سیاست کرنے کے لیے ایک ایشو رہ گیا ہے, وہ ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی. اور ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر یہ وزیر اعلیٰ ہیں یا پہلے والے وزیر اعلیٰ ہیں, بے شک آپ اس طرح کریں کہ بانی پی ٹی آئی سے روز ان کو ملوائیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہفتے میں 2-3 دن ان کو باقاعدہ وہاں پہ نشست کرانی چاہیے کہ یہ بانی پی ٹی آئی سے روز ملا کریں. آپ کے خیال سے کیا فرق پڑے گا؟ بالکل, کون سا ایسا ہم بھی یہی سوال کرتے ہیں, PMLN کے رہنماؤں کے سامنے یہی سوال رکھتے ہیں کہ جی آپ ملاقات کروانے دیں, ملاقات سے کیا ہوگا؟ یہ سارے کے سارے ایکسکیوز جو ہیں جو کہ KP کے لوگوں کے لیے اور پاکستان کے تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے, اور کم سے کم ملک جو ہے آگے بڑھے گا اور سیاست آگے بڑھے گی, اور KP کے لوگ جو اس وقت بڑی مشکل میں ہیں وہ بھی ان مشکلات سے جو ہے نجات مل سکے گی ان کو. یہی اخنزادہ چٹان صاحب, یہی بات ہے, آپ بھی ہمیشہ ہمارے پروگراموں میں اس چیز پہ زور دیتے ہیں جو شیرازی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی کم سے کم ملاقات کروا دیں. اب کل انہوں نے خط بھی لکھ لیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو کہ جی ملاقات کے لیے جو ہے یقیناً اڈیالہ جیل آپ کے ہی اس میں آتا ہے, وزیر اعلیٰ آپ ہیں, وزیر جیل خانہ جات بھی آپ کے ہیں, اور ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں. تو یہ ملاقات کرنے کے بعد تو ایکسکیوز ختم ہو جائے گا جو کہ KP کے لوگ اس وقت بڑے مشکلات سے دوچار ہیں. دیکھیے جی, اس ملک کی جو مسائل ہے, چاہے وہ KPK کے ہیں, چاہے وہ بلوچستان کے ہیں, پنجاب کے ہیں, سندھ کے ہیں, اس ملک کے جو مسائل ہے نہ یہ ایک پارٹی کے بس کی بات ہے کہ وہ اس مسائل کو حل کرے, اور نہ ایک ادارے کی بس کی بات ہے. اگر ہم سارے مل جاتے ہیں اور اس مسائل کے حل کے لیے کوئی راستہ نکالتے ہیں تو پھر تو ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں, اور یہ کوئی سائنس راکٹ نہیں ہے. 2008 میں سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا, بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا, اور ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا. لیکن جب ہم ایک پیج پہ آ گئے تو ہم نے سوات پہ بھی جھنڈا لگایا, ٹرائبل ایریا پہ بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا, بلوچستان میں بھی ترانہ بجانا شروع ہوا. کراچی میں جو روشنیوں کا شہر تھا 6 بجے کے بعد خالی ہو جاتا تھا, وہ بھی دوبارہ روشنیوں کا شہر بن گیا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم گالم گلوچ کے اور انتقام کی سیاست کو دفن کریں, اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاست ہے مفاہمت کا سیاست. اگر ہم مفاہمت کے راستے پہ چلے تو ہم اس ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. جہاں تک KPK کا تعلق ہے تو KPK کا جو حکومت ہے, وہاں کا جو وزیر اعلیٰ ہے, اس میں نہ کیپیبلٹی ہے اور نہ اس میں کیپیسٹی ہے, اور نہ اس کو ادراک ہے کہ ہماری صوبے کے مسائل کیا ہے, اور نہ اس کو ان کے حل کے بارے میں کوئی ادراک ہے کہ اس کا حل ہم کیسے نکالیں گے. یہ ہمارے ساتھ جس نے بھی کیا ہے انتہائی ظلم کیا ہے. پختونخوا کی جو چیدہ سیاستدان ہیں, چاہے وہ صوبے کے لیول پہ ہیں, چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہے, چاہے وہ حلقے لیول پہ ہے, چن کے ان لوگوں کو ہرایا ہے, اور ان کے بجائے ایسے لوگوں کو لائے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں آفتاب شیرپو کو, آپ دیکھ لیں, اور آپ جا کے دیکھ لیں کہ آفتاب شیرپو کے مقابلے میں کون آیا ہے اسمبلی میں. آپ سراج الحق صاحب کو جا کے دیکھ لیں, اور اس کے مقابلے سر آج نتائج کی بات کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے, کیونکہ اس وقت دوست محمد کھوسہ صاحب کے جو اس وقت غیر حتمی غیر سرکاری جو نتائج آ رہے ہیں, کم سے کم پنجاب کے اندر یہ چیز تو نظر آ رہی ہے کہ دوست محمد کھوسہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ اس کو برتری حاصل ہے اب تک. تو سمجھیں کہ KP سے یا پنجاب سے یہ جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں اس وقت جو الیکشن ہو رہا ہے اور اس کے نتائج آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو کتنی امید ہے کہ کتنی آپ کے لوگ کامیاب ہو سکیں گے قومی اور صوبائی اسمبلی میں پہنچنے میں؟ دیکھیے جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں آزاد, صاف اور شفاف الیکشن ہو تو چاہے KP ہے, پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, تو ہر جگہ سے پاکستان پیپلز پارٹی بارے سے جیتیں گے. اس ملک کے عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی کے سوا کسی نے کچھ نہیں دیا ہے.
जो कुछ इस मुल्क के और खुसूसी तौर पर गरीब अवाम को ठीक है, चाहे साथ ही वो रहेगा सर। कहा मियां के अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हकीकात पाकिस्तान कहा के मुस्लिम यूनियन के पासपोर्ट सीनियर कहा रहनुमा। के मियां साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। यकीनन आज आपका दिन बड़ा अहम और मसरूफ़ है, तमाम लोगों का, सारी सियासी जमातों का और रहनुमाओं का। फरमाइएगा सर, क्या नताइज हैं इस वक्त जो आने शुरू हो चुके हैं? गैर हतमी गैर सरकारी PMLN समझती हैं कि वाक़तन विनिंग पोजीशन में हैं आप? देखें आफताब साहब, जहाँ तक आज के ज़िमनी इलेक्शन की बात है, जो सूबाई 7 सीटें और NA की 6, इसमें सबसे पहले तो गौरतलब ये बात है, लाहौर की एक सीट जो 1 to 9 है, वहाँ पे तो चलो मियां आदर साहब जो PTI के MNA थे वो वफात पा गए, तो उसके बाद ये इलेक्शन ज़िमनी आया। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि बाकी जो इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में ख़ास तौर पे हो रहे हैं, उसमें ये देखें कि जो PTI के बहुत सारे कैंडिडेट जो नाअहल करार दिए गए थे, और इस वक्त आप ये देखें कि हम पहले भी PTI के ख़ास तौर पे PTI की हम ये बात करेंगे कि PTI ने हमेशा ही गैर सियासी फैसले किए। इस इलेक्शन में भी मुझे ये बताएं कि इस इलेक्शन में उनको बाइकआउट करने की क्या ज़रूरत थी? उनको चाहिए था कि बाकायदा अपने कैंडिडेट देते और अपने कैंडिडेट दे के और उनकी कैंपेन करते और एक प्रॉपर तरीके से जो जमहूरी तरीका है उसको अपनाते, और इलेक्शन जो है उस मैदान से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। और दूसरी तरफ ये देखें कि एक तरफ इस तरह के ऐलान भी करते हैं कि जी इलेक्शन का बाइकआउट है, दूसरी तरफ से अपनी जो उमर अयूब साहब हैं उन्होंने अपनी वाइफ को भी खड़ा किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त नताइज तो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग सर वो तो आज़ाद उम्मीदवार है ना, इस वक्त देखा जाए तो उन्होंने तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है तमाम लोगों को खड़ा किया है, तो वो तो इलेक्शन का ही अच्छी बात है कि चलें आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, मगर हिमायती याफ्ता तो हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या फिर उनके इत्तेहादियों के। देखें यही आफ्ताब साहब, यही हम बात कर रहे हैं कि कॉल और फेल में फ़र्क नहीं होना चाहिए। आप देखें कि अगर आज़ाद कैंडिडेट हैं और इमरान खान की तस्वीर लगा के या PTI की बात करके अगर कैंपेन करेंगे तो आज़ाद कहाँ से हैं? आज़ाद तो वो होता है जो कैंडिडेट ये कहे कि मेरे लिए तमाम पार्टियां नहीं बेहतर, मैं आज़ाद कैंडिडेट हूँ और मैं तमाम पार्टियों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूं। यहाँ पर वो शेर जो मियां साहब ने अभी पढ़ा था ना कि जहर पीना भी होगा, फिर कहते हैं कि जीना भी होगा, तो ये तो वही वाली बात हो गई कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ना भी होगा और बानी PTI की तस्वीर नहीं लगाने भी होगी और लगाना भी होगा, तो ये नहीं ऐसे नहीं आपका साहब, ये शेर का मतलब आपने उल्टा कर लिया है। वो गुजारिश सुन लें, बात ये है कि आप इलेक्शन बिल्कुल लड़ें। कौन रोक रहा था इनको कि जी जो कैंडिडेट इनके नाअहल करार दिए गए थे उनके अलावा इनके पास हर हल्के के पास एक लिस्ट लगी हुई है। ये पार्टी के अंदर भी असल क्या बात थी? असल ये बात थी कि जिन लोगों के हल्के जो कैंडिडेट नाअहल करार दिए गए हैं वो नहीं चाहते थे कि कोई और PTI का बंदा स्टैंड हो जाए, यहाँ पे कोई और PTI का बंदा आके हमारी सीट ना ले, तो बाद में जब हम जेलों से बाहर निकलेंगे तो आगे कोई और लीडर खड़ा होगा। असल ये बात है, वर्कर को आने नहीं देते। ये सारी एक मोनोपोली है ऊपरी सतह के ऊपर। ये माजरत के साथ पाकिस्तान की सियासी जमातें तमाम सियासी जमातों में होता है, ऐसा नहीं कि ये पाकिस्तान तहरीक कोई अनोखी जमात है जहां पर आप कर रहे हैं। माजरत के साथ सर नहीं, मैं बताता हूँ, हम ये नून लीग की और पीपल पार्टी की दूसरी पार्टियों की बात ना करें। ये तो PTI प्योरली इस बात के ऊपर आई थी, इनका एजेंडा यही था, इनका मंशूर यही था, नया पाकिस्तान, नई बात, वर्कर, हर चीज एक तरह सबके लिए। तो ये पार्टी तो आई, इसके पास तो इख्तियारात लोगों ने किस लिए दिए थे इमरान खान साहब को, नून लीग और तमाम पार्टियों के खिलाफ? ये एक नई बात लेके आए थे कि हमारे लिए सब बराबर हैं। ये तरीके इंसाफ थी, इंसाफ, जिस पार्टी का नाम ही इंसाफ है, तो यहाँ पे इंसाफ सबसे जरूरी है। नून लीग में इंसाफ हो या ना हो, पीपल पार्टी में इंसाफ हो या ना हो, PTI में इंसाफ जो है ना वो सबसे जरूरी, क्योंकि इनकी पार्टी का नाम तरीके इंसाफ है। अगर इसमें इंसाफ नहीं होगा तो फिर तो किसी और पार्टी का तो नाम नहीं है कि जिसमें इंसाफ सर ये स्लोगन को लेकर अगर आप कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का नाम ही तहरीक इंसाफ है और उनके पास इंसाफ नहीं है, तो बाकी पार्टियों में क्या होगा या नहीं होगा उनको छोड़ दें। मगर ये है कि जो आप बात कर रहे हैं इंसाफ की, तो हमने हर जगह पे यही देखा है बहैसियत सहाफ़ी के, कहीं ना कहीं हक तलफी होती है। अपनी फैमिलीज़ के मेंबर को अच्छे वजारतों से, अच्छे कलबदानों से नवाजा गया है माजी में भी और हाल में भी,
ایسا نہیں ہے کہ یہ دیکھیں آفتاب صاحب، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، تمام پارٹیوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. ہم اگر مسلم لیگ نون میں ہیں تو ہم بھی یہی بات کہتے ہیں، ایز اے ورکر ہم بھی پارٹی کے اندر بیٹھ کے ساری یہی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ پارٹی کو اگر آپ نے اس کا گراف اگر اوپر لے کے جانا ہے تو آپ اگر بلدیات کی سطح کے اوپر اگر ایک اسٹریٹ لیول کے اوپر اگر پارٹی نہیں جائے گی اور اگر ہم عوام کے اندر کچھ نہیں کر سکیں گے تو پارٹی اور یہ ملک سروائیو نہیں کر سکتا. دیکھیں ایز اے نون لیگ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون تمام پارٹیوں سے اس لیے بہتر ہے کہ یہاں پہ باقاعدہ جب ٹکٹیں دی جاتی ہیں اس وقت انٹرویو ہوتے ہیں، باقاعدہ بات سنی جاتی ہے، کینڈیڈیٹ کا اپنا وجود دیکھا جاتا ہے کہ اس حلقے کے اندر کتنا ہے. خالی پارٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ایک اور بات ہے، اور کینڈیڈیٹ کو بھی دیکھنا کیا یہ کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ سکتا ہے نہیں لڑ سکتا کیا. یہ تو چلے پارٹی کا ضابطہ اخلاق ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں، سبھی پارٹیاں کرتی ہیں، یہ تو بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ. مگر اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب اب نتائج کی طرف آتے ہیں. نتائج کیا ہوں گے؟ ون آن ون آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ آپ تو اس وقت حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا جو الزام اس وقت پاکستان تحریک انصاف عائد کرتی ہے، اور وزیر اعلیٰ کے پی نے جو خط بھی لکھا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو اور دیگر جو انہوں نے نکات اٹھائے بھی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں الیکشن ہو رہے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ الیکشن پہ اثر انداز ہونے کے لیے مختلف حلقوں میں جو ہے فنڈ کے اعلانات کر دیتی ہیں اور وہ کام کا جائزہ بھی لیتی ہیں اور کام میں تیزی کے بھی اقدامات جاری کرتی ہیں. مگر ہم صرف کھڑے ہو کے کہیں پہ اسپیچ کر لیتے ہیں تو الیکشن کمیشن پاکستان اس کا نوٹس لے لیتے ہیں، تو اس کا بھی تو نوٹس لینا چاہیے. دیکھیں دو چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. ایک تو یہ بات ہے جو آپ نے بات کی ہے مریم نواز کی. دیکھیں مریم نواز جب سے سی ایم بنی ہے پنجاب کی اس وقت سے کنٹینیو آپ پورے پنجاب کا سروے کریں ہر ایک حلقے کے اندر. ہمارا حلقہ 117 کے اندر انہوں نے 7 ارب روپے کا فنڈ ہمیں دیا ہوا ہے اور ہم اپنی گلیوں میں لگا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ پورے لاہور میں کام ہو رہا ہے، پورے پنجاب میں کام ہو رہا ہے. اب لاہور میں صرف ایک 1 to 9 حلقہ ہے، صرف میں آپ کو مثال دینے کے لیے جا رہا ہوں. یہاں پہ جب سے مریم آئی ہے وہ کنٹینیو اس حلقے میں کام ہو رہا ہے. دوسرے حلقوں کی نسبت یہاں پہ کم کام ہوا ہے، یہ بھی بات آپ غور طلب ہے، یہ آپ سروے کروا کے دیکھ لیں. دوسری یہ بات ہے کہ جو بھی پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے اور اس میں کوئی بائی الیکشن آ جاتے ہیں تو یہ جو الزامات ہیں وہ پارٹی کے جو اقتدار میں پارٹی ہوتی ہے اس کو لگتے ہی ہیں. یہ کوئی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ ظاہری بات ہے کہ پارٹی اقتدار میں ہو اور پارٹی کے پاس ساری چیزیں ہو تو کیا آپ کہیں گے کہ کمپین نہ کی جائے؟ کمپین بالکل ہر حلقے میں ہوتی ہے اور جو کسی کے وسائل اور مسائل ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھ کے کمپین بھی کی جاتی ہے، ووٹ بھی مانگے جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ پی ٹی آئی اگر لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر، یہ تو ان کی اپنی غیر سیاسی فیصلے ہیں، وہ کھل کے کمپین کریں، سب کچھ کریں، ہمیں تو کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے. اگر الیکشن کے دوران اگر کمپین، اگر آپ کی مخالفت ساری چیزیں سامنے نہیں ہے تو پھر تو الیکشن ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے. بالکل سر، میں اخونزادہ چٹان صاحب کی طرف جاؤں گا. اخونزادہ چٹان صاحب فرمائیے گا کہ اس وقت جو میاں صاحب بات کر رہے ہیں وہ ان کا نقطہ نظر ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک اپنا موقف ہے، مگر یہ تو طے ہے کہ ٹکٹ ہو یا پھر جو وہ الزام عائد کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو کہ اب جیلوں میں یا نااہل ہو چکے ہیں، ان پر وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں چاہتی کہ یہ اقتدار اور یہ سیٹیں، یہ چیزیں جو ہیں کسی ورکر کو چلی جائیں یا دیگر کسی اس حلقے سے کوئی بندہ کوئی الیکشن لڑ لے. دیکھیں جی یہ تو مجھے نہیں پتا کہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو واضح ایک موقف لینا چاہیے تھا، یا الیکشن لڑنا تھا یا الیکشن کے بائیکاٹ کرنا تھا. تو یہ لوگ ہر جگہ پہ اس طرح کے دوغلی پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ مراعات بھی لیتے ہیں، تنخواہیں بھی لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی جعلی ہے. اگر بھائی جعلی ہے تو نکلو، پھر آپ اس میں ہے کیوں؟ پہلے بھی ان لوگوں نے استعفائی بھی دیے تھے، لاجز میں بھی رہتے تھے، تنخواہیں بھی لیتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ایک موقف لینا چاہیے تھا، یا تو الیکشن لڑنا چاہیے تھا یا نہیں لڑنا چاہیے تھا. باقاعدہ وزیر اعلیٰ تک جاتے ہیں اور اس کے لیے کمپین کرتے ہیں اور اس کے لیے الیکشن کا
وہ فنڈز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آزاد ہے. اگر آزاد ہے تو پھر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا کیا کام ہے کہ وہ اس حلقے میں جاتے ہیں, وہاں پہ اعلانات کرتے ہیں, وہاں پہ جلسے کرتے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے جس طرح کا زبان استعمال کیا ہے, الیکشن کمیشن کو جس طرح کی دھمکی دیے ہیں, تو پھر تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو یا تو الیکشن لڑنا چاہیے تھا یا نہیں لڑنا پر چاہیے. سر جب ان کی حیثیت ویسے ہی آپ نے اسٹارٹ میں جنرل الیکشن میں اس کے نتائج کے بعد ان کو آزاد کرا دیا اس فیصلے کے بعد, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کوئی رہنما نہیں ہے, مگر جو ہمیں عموماً اپنے پروگرام میں وہ جو سینئر رہنما آتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب ان کو آپ نے ویسے ہی آزاد کا ٹھپا لگا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اب آزاد صحیح اور آزاد ہی لڑ کے آئیں گے. تو یہ سوچ نہیں ہے ان کی کہ جب آپ ان کو ویسے ہی آزاد سمجھتے ہیں؟ میرے خیال سے وہ گھبرائے ہوئے ہیں, کیونکہ کب سے یہ کہہ رہے ہیں ہم احتجاج کر رہے ہیں, عوام کو سڑکوں پہ لا رہے ہیں, اور بار بار ان لوگوں نے کوشش بھی کیا لیکن عوام ساتھ نہیں نکلے. لیکن اب میرے خیال سے لیکن یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہمارے لوگ سڑکوں پہ تو نہیں نکلتے ہیں لیکن ووٹ ہمیں دیتے ہیں اور ووٹ سے جواب دیتے ہیں. میرے خیال سے اب ان لوگوں کو یقین ہو چکا ہے کہ عوام ہم کو ووٹ بھی نہیں دینا چاہتے ہیں, اس وجہ سے ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا. ورنہ مجھے تو کوئی ایسا یا تو یہ کہ بائیکاٹ کر لیتے, نہیں لڑتے الیکشن کسی بھی حال میں, کہہ دیتے کہ بھائی میں شیرازی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. ظاہر شاہ شیرازی صاحب پی ٹی آئی کا کارڈ استعمال نہیں کرے. جی شیرازی صاحب, اگر جو اس وقت دونوں میرے بڑے اہم مہمان پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کہ اخونزادہ چٹان صاحب کی بات, اور اس کے بعد اگر کی جائے بات کہ میاں صاحب کی جو بات ہے, آپ ایگری کرتے ہیں کہ وہ دونوں کا موقف یہی ہے کہ جی انڈیپینڈنٹ لڑے کیوں؟ اگر لڑنا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کا سلوگن استعمال کیوں کیا, پھر کے پی کے وزیر اعلیٰ کیوں گئے؟ یہ سوال جو ہے دونوں سیاسی جماعتیں اٹھا رہی ہیں, مگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً پاکستان تحریک انصاف جن حلقوں سے پنجاب اور کے پی سے الیکشن لڑ رہی ہیں وہ آزاد امیدوار لڑ رہے ہیں, تو پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے جو یہ دونوں پارٹیاں کر رہی ہیں؟ ایک چیز ماننی چاہیے, اخونزادہ چٹان صاحب بھی اور میاں صاحب دونوں اتفاق کریں گے کہ جب تک جو جماعت, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ پی ایم ایل این ہے, بینگ انڈیپینڈنٹ آبزرور, جی چٹان صاحب بھی اس وقت میں الیکشن جیتے تھے جب سسٹم چاہتا تھا کہ یہ اسمبلی کے اندر بیٹھیں, اور اسی طرح پی ایم ایل این کی بھی وہ لوگ الیکشن اس وقت جیتتے رہے ہیں جب وہ سسٹم کے ساتھ تھے یا وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سروں پر تھا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. چٹان صاحب کم از کم 20-25 سال سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اور یہ عملی سیاست میں بھی رہے ہیں, اسٹوڈنٹ سیاست بھی رہے ہیں, پی ایس ایف کے جو ہے رکن بھی رہے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو جمہوری نظام ہے وہ ایک ہائیبریڈ نظام ہے, وہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو, وہ پی ٹی آئی ہو, جب تک وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسپیس پر نہیں ہوں گے اور وہ حکومت میں نہیں ہوں گے اور جب وہ اپوزیشن میں ہوں گے تو ان کو اسی قسم کے سسٹم کے اندر خرابیاں نظر آتی ہیں. لیکن جہاں جہاں یہ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں وہاں ان کو خرابیاں نظر نہیں آتی. دیکھیے پاکستان کے اندر جو جمہوری نظام ہے وہ انہی اشرافیہ کے لیے ہے, وہ کچھ طبقوں کے لیے, طبقات کے لیے, وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے. آپ دیکھ لیں 80% ایسے لوگ, اب آپ کہہ رہے ہیں 18% رانا ثناء اللہ صاحب خود کہہ رہے ہیں ٹرن آؤٹ ہے, تو 18% کون لوگ ہیں؟ الیکشن کمیشن کے بائی لاز کیا کہتے ہیں کہ آپ کا ٹرن آؤٹ کتنا ہونا چاہیے؟ آپ اچھی طرح ان کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے. پھر خواتین کا ٹرن آؤٹ کتنا ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں پورے پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوا ہے کیا خواتین کا ٹرن آؤٹ اتنا ہوا ہے؟ کیا قبائلی علاقوں میں ہوا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کے اندر ہوا ہے؟ لیکن آپ کے یہاں اشرافیہ جب جیتتے ہیں تو جیتتے ہیں. دیکھیے جب تک آپ اس پورے سسٹم کو اوورہال نہیں کریں گے, آپ ایک نظام کو بدلیں گے نہیں, اور آپ اس کو عوام اسپیسیفک نہیں کریں گے, بلکہ آپ اشرافیہ کو, بدماشوں کو, لینڈ مافیا کے لوگوں کو, شوگر مافیا کے لوگوں کو, آپ جو ہے وہ آٹا مافیا کے لوگوں کو اسمبلیز اور سینٹ کے اندر بٹھائیں گے, بھجوائیں گے کروڑوں روپے خرچ کروا کے اور اربوں روپے وہ لگا کے, پارٹی کی لیڈرشپ کو خرید کے, پارٹی لیڈرشپ کو چندے دے کے, تو آپ ان لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کے ملک کے نظام کو بہتر کریں گے یا وہ اپنی ریکوری کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں اس وقت یہ ہمارا رونا دھونا سر, آپ وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں, مختصر اگر آپ جواب دیجئے گا کہ کے پی اور پنجاب کے اندر جو نتائج آئیں گے 1-1 مانیں گے, یا وہی آپ نے جو پہلے کہا کہ الزامات لگائیں گے ایک دوسرے پر کہ جی الیکشن جو ہے چرایا گیا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا اپنا ایک سٹانس ہے, وہ الیکشن کمیشن سے ناراض ہے, وہ نظام سے ناراض ہے, وہ سسٹم کے خلاف لڑ رہی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہی ہے, وہ فوج کو کریٹیسائز کرتی ہے. تو ان حالات میں میرے خیال میں اگر وہ جیت جاتے ہیں تو کہیں گے ہم نے بڑا کمال کیا, اگر وہ ہار جاتے ہیں تو وہ یہی کہیں گے ہم نے
جو ہے وہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. بہت شکریہ ظاہر شاہ شیرازی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے. اخونزادہ چٹان صاحب، سابق رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بہت شکریہ. میاں عظیم صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے، آپ کا بہت شکریہ. گوہر سعید، بیورو چیف چینل 5 نیوز، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. اور طے ہے کہ فیصلہ جو آج عوام نے دیا ہے وہ بڑا اہم ہے. نتائج آنا غیر حتمی، غیر سرکاری شروع ہو چکے ہیں دونوں صوبوں کے اندر. اور یہ جو ضمنی انتخابات تھے، ان کے نتائج کیا پاکستان تحریک انصاف مانے گی یا نہیں، یا آنے والے وقت میں ان انتخابات پہ بھی جو ہے چیلنج کی طرف جائیں گی، عدالتوں کی طرف جائیں گی، احتجاج کی طرف جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، یہ دیکھنا باقی ہے. آفتاب مغری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.